فوز عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم صل على محمد وآل محمد أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلوات على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، خدا نے کچھ نام اتنے بلند رکھے ہیں کہ وہ نام اور وہ نام کی حامل شخصیات پروردگار نے اس لیے رکھی کہ تاکہ اپنی ذات کے ساتھ منسلک کر سکے اور اپنی ذات کو پہچانوا سکے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ کتنا کریم ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حر نے توبہ کی اور حسین نے بخش دیا۔ ہم نے حسین کی کریمی کو دیکھا، ہمیں اللہ کی کریمی سمجھ میں آ گئی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ علی کتنے سخی ہیں، اللہ کتنا سخی ہے۔ ہم نے علی کی سخاوت کو دیکھا کہ پوری قطار اونٹوں کی راہ خدا میں دے دی۔ ہم سمجھ گئے اس سے بڑھ کر اللہ کی سخاوت ہوگی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو کس طرح سے معاف کرتا ہے، کس طرح سے مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ ہم نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ نے فتح مکہ پر جس طرح سے منافقین کو بخشا۔ ہم نے دیکھا کہ جب محمد مصطفیٰ اس طرح سے معاف کر رہے ہیں ان کا رب کیسا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے اپنی صفات کے مظہر اہل بیت کو رکھے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 14 سال کنکر کو شنکر ماننے والے کو مسلمان تسلیم کر لیں، اس لیے کہ وہ جو بھی ہوگا اور جس انداز سے بھی ہوگا وہ اپنے ایمان کا ضعف رکھتا ہوگا۔ اللہ کی بزم میں رسول اللہ کی بزم میں بیٹھنے والے تو بہت تھے۔ اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ دیکھیں سب اچھے تھے، کسی کو برا نہ کہیے، زمانے رسول میں سب اچھے تھے، کسی کو برا نہ کہیے، تو اس کی قرآن میں اللہ نے دلیل رکھی، سورہ منافقون بھی اتارا، سورہ کافرون بھی اتارا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بزم رسول میں کوئی منافق بھی ہوا کرتا تھا، کوئی کافر بھی ہوا کرتا تھا۔ سب رسول اللہ کے ساتھ تھے، سب رسول اللہ کا دم بھرتے تھے، سب رسول اللہ کے گیت گاتے تھے۔ تو جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔
منافقین موجود تھے جن کے دل میں اذ جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، حبیب منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے یہ جو آ کے کہہ رہے ہیں نا محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھائی سچ بول رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کیوں گواہی دے رہا ہے؟ نہیں بھائی، اللہ زبان کو نہیں دیکھا کرتا، اللہ دل میں جھانکا کرتا ہے کہ دل میں کیا اس کے ایمان راسخ ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا نا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والا ہونا کافی ہے۔ دیکھو قرآن نے کہا کہ ایسا نہ کہو اپنے آپ کو، کچھ آئے آنے کے بعد کہنے لگے رسول اللہ کے پاس کہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو آیت نازل ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہو کہ تم ایمان لے کر آئے، تم کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں، تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تم کہو اسلام لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ ایمان ایک اور درجہ ہے جو اسلام سے بلند ہے۔ زبانی اسلام اقرار کر لینا بہت ہے۔ بس اکرامی، دور رسالت میں بھی اور رسالت کے بعد بھی جو معاملات خلافت کے پیش آئے وہ اسی وجہ سے پیش آئے کہ تعلیمات رسول کو پر عمل نہ کیا گیا۔ جو رسول اللہ نے کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تم میں دو برابر کی قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں ترازو کے دو پلڑے ہیں، دو ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میری کتاب یعنی اللہ کی کتاب، میری عطرت میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ اچھا اس کو اب چینج کر دیا گیا ہے، نئے ورژن میں آ گیا ہے کتاب اللہ و سنتی، میں اپنی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ بخاری کا نیا ورژن آیا اس میں یہ ہے، عطرتی کی جگہ سنت ہی آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، سنت ملے گی کہاں سے؟ آپ عطرت کو ہٹا دیجئے، سنت ملے گی عطرت ہی سے۔ کتاب اللہ و سنتی کہیے یا کتاب اللہ و عطرتی کہیے، دو ہم پلہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یعنی قرآن بغیر اہل بیت کے کافی نہیں ہے اور اہل بیت بغیر قرآن کے کافی نہیں ہے۔ تو اب وہ جو صاحب کہہ رہے تھے نا کہ قرآن کافی ہے، اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا دو قرآن کے اندر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ بس اکرامی، میں اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں۔ میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 پڑھی، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر کیا کرو۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول اللہ کا ذکر کتنا کریں کہ ذکر کثیر کہلائے؟ بہت ذکر کثیر یعنی بہت زیادہ ذکر، 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، 1000 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، 1000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، کیا پڑھیں کہ ذکر کثیر کہلائے؟ امام نے کہا میری دادی فاطمہ کی تسبیح پڑھ لیا کرو، یہ ذکر کثیر ہے۔ میری دادی فاطمہ کی تسبیح فاطمہ ذکر کثیر ہے۔ امام نے فرمایا من سبح تسبیحۃ الزہرا ثم استغفرا، جو تسبیح فاطمہ زہرا پڑھے ثم استغفرا اور اس کے بعد کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، غفر لہ، بخشا ہوا قرار پاتا ہے، وَهُوَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ بِالْمِيزَانِ۔ تسبیح کیسی ہوتی ہے؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ امام فرماتے وَهُوَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ بِالْمِيزَانِ، زبان پر تو یہ 100 ہے، میزان میں 1000 لکھی جاتی ہے۔ وَيَطْرُدُ الشَّيْطَانِ،
اور یہ تسبیح شیطان کو بھگا دیا کرتی ہے. تسبیح فاطمہ زہرا. اور پھر امام نے فرمایا ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ اگر اس سے بہتر کوئی چیز اور ہوتی تو رسول اللہ وہ تعلیم دیتے. نہ تعلیم دینا بتا رہا ہے کہ فاطمہ زہرا کی تسبیح سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے. وہ رسول تعلیم دے دیتے. رسول اکرام نماز کی عادت ڈالیے، نماز کے بعد تسبیح فاطمہ دیگر تعلیمات یقیناً پڑھیں، لیکن فوراً حدیث میں آیا کہ اگر کوئی رخ بدلے بغیر تسبیح زہرا پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے، یعنی ابھی آخری سلام پڑھا اور اس کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا بلا وقفہ وہ پڑھ لے اور اس کے بعد وہ دعا مانگے صحیح قرات کے ساتھ. یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تسبیح نہیں ہے اللہ اکبر، اللہ کو صحیح پروناؤنس کرنا ہے آپ نے. صحیح طریقے سے اگر کوئی تسبیح پڑھے، فرمایا کہ اللہ اس کی ایک حاجت کو پورا کیا کرتا ہے. حدیث میں آیا ہے. بس اکرامی، میں نے جو ابتدائی جملے فدق کے عنوان سے پچھلے سال میں پوری مفصل گفتگو کر چکا ہوں، آج میں نے خطبہ فدق کے ابتدائی جملے لیے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ بی بی کس انداز سے دربار میں داخل ہوئی کہ پھوپھی کی بیٹیوں کو لیا، خالزاد کو لیا اور دیگر سب کو لیا، اور جناب ام ایمن کو لیا، جناب فضہ کو لیا، علی کو لیا، حسین کو لیا، اور ایک جھرمٹ بنا کر دربار میں داخل ہوئی. اور اب خطبہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. اے لوگو جان لو میں ہوں وہ فاطمہ. اب آپ سمجھئے گا اس جملے کو، اس جملے کو ضائع نہ کیجئے گا. اعلموا انی فاطمہ کیا مطلب؟ یہ بی بی تعارف کیوں کروا رہی ہے؟ بھئی بی بی فاطمہ اپنے تعارف کیوں کروا رہی ہے؟ اعلموا انی فاطمہ، میں ہوں وہ فاطمہ. دیکھیے رسول ساری زندگی کہتے آئے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، روحی التی بین جنبی، دو سانس کے درمیان ایک روح، وہ روح فاطمہ ہے. فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے. عضو من اعضائی، فاطمہ جز میں سے ایک جز ہے، میرے بدن کا حصہ ہے. مختلف جملے کہے تھے. تو اب اصحاب سنتے آئے تھے فاطمہ میرا ٹکڑا. اور اب یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کی خدمت پیش کروں. دیکھیے جب رسول نے کہا نا فاطمہ میرا ٹکڑا، تو جو رسول ہیں وہ فاطمہ ہے. رسول محمد مصطفیٰ رسول ہیں، فاطمہ ہدف رسالت کا ٹکڑا. محمد مصطفیٰ نبی ہے، حقیقت نبوت کا فاطمہ حصہ جو محمد مصطفیٰ ہے. اور پھر فرمایا من اغضبہا، جو اسے غضب نہ کرے، اغضبنی اس نے مجھے غضب نہ کیا، ومن اغضبنی اغضب اللہ، اور جس نے مجھے غضب نہ کیا اس نے اللہ کو غضب نہ کیا. یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ ناراض ہے یا راضی ہے؟ دیکھو فاطمہ راضی ہے یا ناراض ہے. اس لیے کہ فرمایا فمن رضیت عنہ ابنتی فاطمہ رضی اللہ عنہ، جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہو جائے وہ رضی اللہ کہلاتا ہے. ایسے ہی رضی اللہ کا لقب نہیں مل جائے گا، سیدہ کو راضی کرنا پڑے گا. فمن رضیت عنہ ابنتی فاطمہ رضی اللہ عنہ. تو اب اتنے مقامات پہ کہہ چکے تھے فاطمہ یہ ہے، فاطمہ وہ ہے، فاطمہ روح ہے، فاطمہ قلب ہے، فاطمہ ٹکڑا ہے، فاطمہ جگر ہے. بہت فضائل پڑھے تھے. اب سیدہ داخل ہو کر کہہ رہی ہے اعلموا انی فاطمہ. وہ جو سنتے آئے تھے نا وہ فاطمہ میں ہوں. اب دربار میں داخل ہو کے کہہ رہی ہے اعلموا انی فاطمہ. اور دوسرا جملہ وَأَبِي محمد، اور میرے بابا محمد ہیں.
آسانی سے نہیں سنیے گا اس جملے کو، حضرت گرامی تھوڑی سی شرح کر دو ہم خدمت میں. دیکھیے یہ نہیں کہا ہمارے بابا محمد، ہمارے بابا نہیں کہا، فرمایا میرے بابا محمد. اور یہ خطبے میں 3 مرتبہ کہا ہے. ایک مرتبہ کہا میرے بابا محمد و ابی محمد، ابتدا میں کہا، درمیان میں کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ ابی محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرے باپ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں. ہر بندہ جب نماز میں گواہی دیتا ہے نا تو کہتا ہے اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہر بندہ یہ کہتا ہے محمد اللہ کے بندے، محمد رسول اللہ. فاطمہ کہہ رہی ہے میرے بابا اللہ کے رسول ہیں، اپنا رشتہ بتا رہی ہے میرے بابا. تو اب بیوی نے جب اپنے تعارف اس انداز سے کروایا کہ ابھی محمد، ایک جگہ پہ کہا تین مقامات پہ کہا نا، ایک مرتبہ کہا ابھی محمد، ایک مرتبہ گواہی دی، اور ایک مرتبہ کہا دون نسائکم. کیا مطلب؟ فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا دون نسائکم، تم جتنے کھڑے ہو اور جتنی عورتیں گھر چھوڑ آئے ہو ان میں سے کسی کے نہیں، میرے بابا. تو بھائی کہنا چاہیے تھا نا سامنے والے کو نہیں بھائی 3 اور بھی ہیں. بھائی سامنے والے کو کہنا چاہیے تھا نا نہیں 3 اور بھی ہیں جن کے بابا محمد مصطفیٰ ہیں. ابھی تک کچھ افراد نہیں پہنچے. بھائی اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں تھیں. کہا یہ جاتا ہے، میں انشاءاللہ اس کو حل کروں گا، کہا یہ جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں تھیں. اب سنیے گا، دیکھیے جب حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، عزیز مصر کے پاس گئے نا، 10 بیٹوں نے خطا کی تھی، حضرت یوسف کو ڈال دیا تھا. ایک بیٹا صحیح تھا بنیامین، اور ایک حضرت یوسف خود. جب عزیز مصر کے پاس گئے نا تو اس میں سے ایک نے کہا کہ اگر تمہیں یوسف کے بارے میں معلوم ہے، عزیز مصر کے پاس چونکہ حضرت یوسف پہنچ گئے تھے، اگر کسی کو معلوم ہو تاریخ، تو اب یہ 10 کے 10 افراد جب پہنچے نا، بنیامین سمیت 11 افراد جب پہنچے تو عزیز مصر سے یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بابا. ایک نے کہا ابونا، ہمارے بابا، ہم سب کے بابا. یعنی بتا یہ رہے ہیں کہ میرے باپ کی اور اولادیں بھی ہیں، ہمارے بابا. یہ نہیں کہتا میرے بابا ضعیف ہو گئے ہیں، میرے بابا یعقوب ضعیف ہو گئے ہیں، میرے بابا یعقوب کی بینائی چلی گئی ہے، میرے بابا یعقوب بڑا گریا کرتے ہیں. نہیں، کہہ رہا ہے ہمارے بابا یعقوب ضعیف ہو چکے، ہمارے بابا کی بینائی چلی گئی ہے، ہمارے بابا بہت زیادہ روتے ہیں. میں کہوں گا عزیز مصر کے سامنے وہ 10 گناہگار میں سے جب ایک بولا تھا نا تو بھی رعایت کر رہا تھا کہ میرے بابا بولے. یہ فاطمہ عصمت کبریٰ پر تھی، کیسے کہہ سکتی تھی میرے بابا جبکہ اور بیٹیاں موجود ہو. بھائی جب گناہگار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بابا، تو فاطمہ تو عصمت کبریٰ پر فائز تھی، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے بابا محمد مصطفیٰ. نہیں کہا ہمارے بابا، کہا میرے بابا دونا نسائکم، جتنی عورتیں تم چھوڑ کر آئے ہو ان میں سے کسی کے بابا نہیں، میرے بابا محمد مصطفیٰ ہیں. اور ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. جب آیت نازل ہوئی، آیت کیا نازل ہوئی؟ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. دیکھو جس طرح سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، ایسے رسول کو نہ پکارا کرو. اب وہ کیا کرتے تھے؟ وہ او محمد، اے محمد، محمد کر کے پکارا کرتے تھے. قلب مصطفیٰ پہ یہ گرہ گزرتا تھا، قلب محمد پہ یہ گرہ گزرتا تھا. لیکن چونکہ حبیب خدا پروردگار کے نمائندے تھے
تو وہ شکوہ نہیں کیا کرتے تھے. اسی لیے قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی اپنے باپ کی طرح ٹریٹ نہ کرنا اس کو. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہے، ان پر ختم نبوت ہو گئی. تب جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو اب سب کو رسول اللہ کہنا پڑا. بعض نے لکھا کہ جناب زید جو لے بالک بیٹے تھے وہ محمد کہا کرتے تھے، رسول اللہ نہیں کہا کرتے تھے، یا بابا جان کہا کرتے تھے. تو اب آیت سب کے لیے نازل ہو گئی کہ اگر تمہارا رشتہ بھی بنتا ہے تو تم نے رشتے سے پکارنا نہیں ہے، رسول کو رسول کی ڈگنیٹی کے ساتھ پکارنا ہے. تو اب جیسے ہی بی بی فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے کہ یا رسول اللہ آئیے تشریف رکھیے، کہ یا رسول اللہ کہیے تو کھانا لگا دوں، کہ یا رسول اللہ کہیے تو پانی پلا دوں، کہیے تو میں آپ کے ہاتھ دھلوا دوں کھانا کھانے کے لیے. 3-4 مرتبہ جب کہا نا کہ یا رسول اللہ یہ کر دوں، یہ کام کر دوں، وہ کام کر دوں، یہ خدمت کر دوں، اس طرح سے ہو جائے، تو کہا کہ بیٹی آج کیا معاملہ ہے، تیور بدلا ہوا ہے آپ کا. فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر آیت نازل ہوئی. روایت کا مزاج دیکھیے گا، روایت یہ نہیں کہہ رہی کہ بی فاطمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے سنا کہ ایسی آیت نازل ہوئی ہے. نہیں، اے اللہ کے رسول آپ پر آیت نازل ہوئی، آیت محمد پہ نازل ہوئی، خبر فاطمہ کو ہے. یا رسول اللہ آپ پر آیت نازل ہوئی ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. تو اب سب اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول کریں گے تو میں بھی رسول اللہ کا نہیں. میرا لفظ جگر وہ آیت سب کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے. تمہارے لیے میں باپ ہی ہوں، تمہارے لیے میں باپ ہی کی منزلت رکھتا ہوں. وہ آیت اور لوگوں کے لیے ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، سورہ حجرات کو پڑھ کے تو دیکھیے، ان الذین ینادون من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. وہ جو گھروں کے پیچھے سے آواز لگایا کرتے تھے رسول اللہ کو، اکثرهم لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے تھے. اور اب قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو یہ آپ کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے. تو سورہ جمعہ میں عجیب انداز سے کہا کہ یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے. تو یہ اصحاب محمد کی بڑی عجیب تعریف کی. اکثرهم لا یعقلون، اکثر عقل نہیں رکھنے والے تھے. جب یہ دیکھتے تھے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. حبیب جب یہ تجارت کو دیکھا کرتے تھے نا یا کوئی کھیل تماشے کو دیکھا کرتے تھے تو آپ کو نماز میں اکیلا چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے تھے. وہ جب نماز میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہو وہ جنگ میں بھی چھوڑ کے ہی بھاگے گا. وہ جب نماز میں چھوڑ کر بھاگ جائے وہ جنگ میں ساتھ کھڑا رہے گا. نماز میں تو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا، وہ خطر ہی نہیں ہوتا. تو اب اصحاب رسول کا کچھ کردار یہ بتایا ہے قرآن نے کہ بھئی یہ تو آپ کو دیوار کے پیچھے سے آوازیں لگاتے ہیں. یہ تو وہ ہے کہ جب کھیل، یعنی آپ غور کیجئے نا کہ بندر، اور روایتوں میں لکھا کہ بندر کا کھیل ہو رہا مسجد نبوی کے باہر، وہ نماز جمعہ کو چھوڑ کے محمد مصطفیٰ ختمی مرتبہ، آخری رسول، فخر رسول، فخر انبیاء، وہ نماز جمعہ پڑھا رہا ہے اور وہ جھارے بندر کے کھیل کو دیکھنے کے لیے. تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ کیا ارزش ہوگی ان کی جو بندر کے کھیل کو دیکھنے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. اور چھوڑیے اب اس بات کو. تو اب میں آپ کی خدمت میں اس سوال یہ کر رہا تھا کہ محمد کا معاملہ دیگر لوگوں کے ساتھ اور ہے، سیدہ کے ساتھ اور ہے. اور اب بعض لوگوں نے جب کہا نا کہ اچھا دیکھیں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں،
ایک خونی رشتہ ہوتا ہے، خونی بیٹا یا خونی بیٹی، ایک ہوتا ہے لے پالک بیٹی یا لے پالک بیٹا، فاسٹر چائلڈ جسے کہتے ہیں، جس کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہو۔ فقہ جعفری کا مسئلہ ہے، مجھے دیگر مسائل کا مسئلہ نہیں معلوم، کہ اگر آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اگر بیٹا ہے تو ماں کے لیے نامحرم ہے، اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے نامحرم ہے، سوائے یہ ایک شرط ہے کہ بچہ 2 سال سے کم کا ہو اور ماں اس کو 2 سال تک دودھ پلائے، دودھ شریک ہو جائے تو بات اور ہے، دودھ پلائے تو پھر وہ محرم بن جائے گی۔ اب عزیزان گرامی، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی 3 اور بیٹیاں تھیں، وہ جو کہہ رہے ہیں ان کا حساب دیکھیے کیا ہے۔ دیکھیں 25 سال میں محمد مصطفیٰ کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، جناب خدیجہ سے ہوا پہلا نکاح۔ اب اس پہ بحث نہیں ہے مجھے، ہمارے حساب سے عقیدے کے لحاظ سے جناب خدیجہ بھی 25 برس ہی کی تھی۔ کوئی کہے نا آپ سے کہ جناب خدیجہ 40 سال کی تھی، 3 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ بنو امیہ کا زرخرید قلم نے لکھا ہے جو خدیجہ کو گرانا چاہتا ہے، جناب خدیجہ کے معاملہ کے فضیلت کو گھٹانا چاہ رہا ہے۔ جناب خدیجہ 25 برس کی تھی، سب نے لکھا کہ 5 برس تک جناب خدیجہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ کتنے ہو گئے؟ 30 سال کے ہو گئے محمد مصطفیٰ۔ 30 سال میں مولا علی کی ولادت ہوئی، یعنی جب محمد مصطفیٰ 30 سال کے تھے تو وہ تھی یکم عام الفیل، 30 عام الفیل، 30 عام الفیل تھی، تو 30 عام الفیل پر مولا علی کی ولادت ہوئی، اور رسول نے کہا کہ اے ابو طالب، اگر آپ اپنا بچہ مجھے دے دیجئے تو میں اس کو پال لوں گا، آپ اگر اپنا بچہ دے دیجئے تو میں اس کو پال لوں گا۔ 5 برس مولائے کائنات کو رسول گرامی نے پالا، 35 برس ہو گئے۔ اعلان رسالت ہوا 40 برس میں، 40 برس میں اعلان رسالت ہو چکا، اور اعلان رسالت کے 40 برس یعنی 5 سال بعد، یعنی مبعث کے 5 سال بعد بی فاطمہ کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی 45 برس میں بی فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ اب آپ غور کیجئے کہ سب نے یہ لکھا کہ 35 سے 40 برس کے درمیان، اچھا اس میں حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے، عبداللہ بھی پیدا ہوئے، قاسم بھی پیدا ہوئے، 3 اولادیں رسول اللہ کی موجود ہے جو جناب خدیجہ سے، لیکن مصلحت خداوندی یہ تھی کہ اٹھا لیا گیا۔ لکھا کیا مورخین نے؟ لکھا یہ کہ بھائی 3 بیٹیاں بھی ہوئی، جوان بھی ہوئی، شادیاں بھی ہوئی، بیاہ ہو کر اب میں نام نہیں لے رہا ان کے گھروں میں چلی گئی۔ اب یہ 5 برس میں ممکن ہے بھئی، یہ 5 برس میں تو نہیں ہو سکتا، تو اب ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ کی کچھ لے پالک بیٹیاں تھیں، رسول نے بہت بچے پالے۔ یہ تو کمال خدیجہ ہے کہ ایسے تو غیروں کے بچوں کو پالا کہ لوگ اس ششوپن میں پڑے کہ اپنا ہے یا غیر ہے۔ یہ تو کمال خدیجہ ہے کہ ایسے دوسروں کے بچوں کو پالا۔ اچھا سب نے لکھا کہ جب بیوی فاطمہ کی شادی ہو گئی تو بیوی فاطمہ جایا کہ رسول اللہ بیوی فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے، بیوی فاطمہ کے گھر رسول اللہ جایا کرتے تھے، حال احوال پوچھا کرتے تھے، جو بھی میں نے روایت پڑھی حال احوال پوچھا کرتے تھے۔ تو بھائی یہ امہات المومنین نے لکھا، کہا کہ رسول خدا کا طریقہ کار یہ تھا کہ جناب فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا فقہ جعفری کا مسئلہ، لے پالک ہو تو نامحرم
اور اگر اپنا خون ہو تو محرم. بھائی اگر اپنا خون تھی تو رسول کو جانا چاہیے تھا نا ان کے گھر پر بھی. اور اب اگر کوئی ملا کہے نا کہ نہیں بھائی وہ تو صرف بی فاطمہ کے گھر نہیں جایا کرتے تھے, وہ 3 اور بیٹیوں کے گھر پہ بھی جایا کیا کرتے تھے, تو ملا کی نہ مانیے گا, اماں کی مان لیجئے گا. صلوات پڑھتے محمد علیہ محمد. اللہ نے ہر خاتون کو 3 طرح کے نقص دیے ہیں. ہر خاتون کو 3 طرح کے عیب دیے ہیں. نقص ایمان, نقص عقل, نقص عبادت. نقص ایمان یہ ہے کہ اس کے گواہی اور یعنی اس کا ایمان اس کو اس کمال کا نہیں مانا گیا کہ جس کمال کا مرد کے ایمان کو مانا گیا. روایتوں میں آیا کہ عورت جذباتی ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے نقص ایمان کی وجہ سے عورت کی گواہی کو آدھی رکھا, نقص ایمان کی وجہ سے. اور اس نقص کی وجہ سے طلاق میں بھی میں عرض کر چکا کہ طلاق میں بھی عورت گواہ نہیں بنتی. طلاق میں عورت گواہ نہیں بنتی اس لیے کہ یہ معاملہ بڑا جذبات کا معاملہ ہوتا ہے, تو عورت گواہ نہیں بن سکتی. تو اللہ نے نقص ایمان رکھا خاتون کے اندر, ہر خاتون کے اندر رکھا. اور اسی سبب سے اس کو چونکہ نقص ایمان ہے تو اسی سبب سے اس کو میراث بھی آدھی ملا کرتی ہے. آدھی اس کو ملتی ہے, مرد کو زیادہ ملتی ہے. نقص عقل رکھا, نقص عقل رکھا, عورت کی عقل آدھی ہے. اسی سبب سے اللہ نے ہر عورت کو دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا. جب وہ عدالت میں گواہی دینے آئیں گی تو 2 عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر کہلائیں گی. ایمان ان کا آدھا ہے, عقل ان کی آدھی ہے, اور عبادت بھی ان کی آدھی ہے. یعنی کیا مطلب؟ عورت کے اوپر زندگی میں ہر مہینے 1.5 مہینے بعد ایسا فیز آتا ہے کہ جب وہ اپنی عبادت کو چھوڑ دیا کرتی ہے. عبادت اس کے اوپر نہیں ہے, نماز اس کے اوپر نہیں ہے, لیکن روزہ اگر اس دوران آئے تو قضا کرنا پڑتی ہے بار بار. یہ فقہی مسئلہ ہے. تو اب نقص ایمان بھی رکھا, نقص عقل بھی رکھا, نقص عبادت بھی رکھا ہر عورت میں. لیکن کمال دیکھیے فاطمہ زہرا کا. اللہ نے بطول بنا کر نقص عبادت سے دور رکھا. کیا مطلب؟ وہی جو عورتوں کو معاملات پیش آتے ہیں, جناب فاطمہ زہرا کا معاملہ یہ نہیں ہے. جناب عائشہ کی گواہی ہے کہ لقد وضعت الحسن والحسین بعد العصر. حسن اور حسین کی ولادت ہوئی عصر کے بعد, اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب آگے کی نمازیں فاطمہ نہیں پڑھیں گی. وصلت المغرب, فاطمہ نے مغرب کے لیے مصلی بچھا لیا. اللہ نے سیدہ کو اس نقص سے دور رکھا. اور دوسرا نقص عبادت دور رکھا, نقص عقل. سیدہ کے بارے میں پروردگار نے کہا, یعنی محمد مصطفیٰ نے کہا, اور وہی جو محمد کہے وہ اللہ کہتا ہے کہ لو لم یکن علی لما فاطمہ کفوا, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر کوئی ہمسری کرنے والا نہ ہوتا. آدم فمن دونہ, نہ آدم جیسا کوئی اور, یعنی انبیاء تک فاطمہ کے برابر نہیں ہو سکتے.
بس علی ہے جو فاطمہ کے برابر ہے. ساری تمام عورتوں کی عقل ایک طرف، فاطمہ کی عقل ایک طرف. اور ایک نقص ایمان جس کی وجہ سے اس کو میراث میں کم حصہ ملتا ہے، اللہ نے یہ معاملہ بھی نہیں رکھا. بعض چھٹے امام نے خود کہا اللہ نے تینوں بیٹے محمد مصطفیٰ کے اٹھائے، اس لیے اٹھائے کہ فاطمہ کو میراث میں کسی کو شریک نہ کرنا پڑے. تنہا وارث رسول ہے محمد مصطفیٰ کی. ہر طرح کے نقص انسان عورتوں میں یہ 3 نقص پائے جاتے ہیں، لیکن کائنات کی واحد خاتون فاطمہ زہرا. بازار اکرامی، میں ایک رقم آپ کی خدمت میں بطول کے اوپر تذکرہ ہو گیا، ایک رقم میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں فاطمہ کے اوپر گفتگو کروں گا. زہرا کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی. لفظ فاطمہ کا کیا مطلب ہے اس کے اوپر گفتگو کروں گا. فاطمہ وہ جو بچانے والی ہے. لفظ فاطمہ کا مطلب ہے بچانے والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی چیز ایسی ہے کہ جس سے وہ بچائیں گی. اور اب میں روایت آپ کی خدمت میں حوالے کروں. جابر آئے آنے کے بعد کہنے لگے 5 امام سے، امام محمد باقر علیہ السلام سے فرمایا کوئی ایسی روایت بیان کیجیے کہ جب آپ کے شیعوں کو سنا ہو تو آپ کے شیعہ خوش ہو جائیں. فرحوا بہا، لفظ فرحوا بہا، فرحت پا جائیں اس روایت کے ذریعے سے. آپ اپنی جدہ کی تعریف میں کوئی بات سنائیں. امام نے کہا لکھو. امام نے کہا کہ جب قیامت ہوگی اور مسند سجائی جائے گی تو ایک منبر سجایا جائے گا اور ہر نبی آئے گا اور آنے کے بعد اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرے گا. اچھا، اب اس کے اوپر بھی کچھ گفتگو میں نے ایک بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ میں کروں گا. ہمارے یہاں پر خدا کا کانسیپٹ بڑا مختلف ہے. میں پچھلے سال تو تقریراً توحید کے اوپر کر چکا ہوں، لیکن ہمارے یہاں نہ خدا کا ہاتھ ہے، نہ خدا کا پیر ہے، نہ خدا کو تکلیف ہوتی ہے. روایتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ جہنم پکار کے کہے گی کہ حل میں مزید، حل میں مزید، اور کوئی بھیج، اور کچھ بھیج. اور اللہ پاؤں ڈال کر کہے گا کہ کیا اب تجھے قرار ہے، اور وہ جہنم کہے گی کہ ہاں اب قرار ہے. تو اب اس پر ایک مناظرہ ہے. آپ ظاہر ہے کہ میں نام نہیں لوں گا، تو پہنچ جائیں بغیر نام لیے، ان کو سلام ہے. بہلول دانہ کا واقعہ ہے، اور ایک صاحب جو اپنے آپ کو شاگرد امام جعفر صادق کہتے تھے. اب اس سے بڑھ کر تو میں سمجھا نہیں سکتا. ایک صاحب جو اپنے آپ کو شاگرد امام جعفر صادق کہتے تھے، اور جن کا قول بھی ہے لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال جعفر صادق کے پاس نہ گزارے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. جا کے تاریخ میں دیکھیے گا نعمان کس کا اصلی نام ہے. لیکن اب وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے مجھے جعفر صادق سے 3 اختلاف ہے. بڑا مشہور قصہ ہے لیکن بچوں کی حد تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے. کہا مجھے جعفر صادق سے 3 اختلاف ہے. جعفر صادق یہ کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا. بھائی جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے. اللہ نظر نہیں آتا، جعفر صادق یہ کہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے. کہا اور دوسرا اختلاف یہ ہے کہ جعفر صادق یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ کیا عجیب بات ہے. شیطان تو آگ کا بنا ہوا ہے اور جہنم میں بھی آگ ہوگی، تو آگ آگ پر اثر انداز تھوڑی ہوگی. صاحب کہہ رہے ہیں. اور میرا تیسرا اختلاف یہ ہے کہ جو کام کرواتا ہے نا اللہ کرواتا ہے. اس لیے کہ قرآن میں خود اللہ نے کہا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین.
کوئی خوش قدر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں بیان نہ کیا گیا ہو. اور اللہ خود کہتا ہے کہ اگر ایک پتا بھی ہلے تو اللہ کے اذن سے ہلتا ہے. تو یہ 3 اعتراضات ہیں. بہلول نے دانا بھی سن رہے تھے. مٹی کا ایک ڈھیلا بنایا, زور سے پیشانی پہ مارا, بہت تکلیف ہوئی. اب بہلول بھاگ گئے, شاگرد پیچھے پیچھے لے کے پہنچے عدالت میں. کا مدعی کو بھی سامنے لایا جائے. سامنے ان کو لایا گیا, کھڑے ہو گئے. کہا بہلول تم نے کیوں مارا؟ کہا ان کے اعتراض کے جواب میں. کہا ان کے اعتراض کے جواب میں. کہا بھائی ان کا اعتراض کیا ہے؟ کہا یہ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے, تو اب ان کو درد ہو رہا ہے تو مجھے دکھا دے. ان کو تکلیف ہو رہی ہے نا. تو جعفر صادق تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جعفر صادق کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا. یہ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو دکھائیں کہاں ہے؟ کہا وہ تو میں نہیں دکھا سکتا. کہا پھر؟ کہا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ شیطان تو آگ سے بنا ہوا ہے, اور آگ پہ اثر انداز کیسے ہوگی جب جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو یہ خود بھی تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں. میں نے مٹی ماری, کہاں سے اثر ہو گیا؟ کل آخری میں انہوں نے کہا جو کرتا ہے اللہ کرواتا ہے. یہ میں نے نہیں مارا, اللہ نے مارا ہے. بس نگرانی. تو اب اللہ ایک مسجد سجائے گا. لفظ فاطمہ پر گفتگو کر رہا تھا. اللہ ایک مسجد سجائے گا. ہر نبی اللہ کی توصیف بیان کرے گا, یہاں تک کہ خاتم النبیین آئیں گے. اور امام فرماتے 5ویں امام ایسی ہم بیان کریں گے جیسی کسی نے نہ بیان کی ہوگی. اس کے بعد ایک الگ منبر سجایا جائے گا. ہر نبی کا وصی آئے گا اور آنے کے بعد اللہ کی توصیف بیان کرے گا. اس کے بعد سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب آئیں گے اور ایسی توصیف بیان کریں گے کسی وصی نبی نے نہ بیان کی ہوگی. اس کے بعد ایک تیسرا منبر سجایا جائے گا اور پروردگار کہے گا یا اہل محشر تاتو روز و خضو الابصار. اے محشر والوں اپنے نظروں کو جھکا دو, اپنے سروں کو جھکا دو. فَإِنَّهَا فاطمہ, اب فاطمہ آ رہی ہے. اور ایک مرتبہ ایک نور کی سواری ہوگی جس پر فاطمہ جناب فاطمہ جلوہ افروز ہوگی, اور اس نور کی سواری کو 70,000 ملائکہ اپنے پروں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے اور سواری کو اس منبر کے قریب روکیں گے. سیدہ منبر پر جلوہ افروز ہوگی, تمام افراد سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے. اور اب سیدہ ایسا خطبہ بیان کریں گی جب نہ کسی نبی نے بیان کیا ہوگا, نہ سید الانبیاء نے بیان کیا ہوگا, نہ کسی وصی نے بیان کیا ہوگا, نہ سید الاوصیاء نے بیان کیا ہوگا. ایسا خطبہ فاطمہ بیان کریں گے. اور اب سیدہ جائیں گی جنت کی طرف اسی سواری کے ساتھ, اسی پروٹوکول کے ساتھ. اور پروردگار کہے گا کہ جائیے جنت کو میں نے آپ کے لیے کھول دیا. میں کہہ رہا تھا کہ خاتون جنت کیوں کہا جاتا ہے سیدہ کو؟ پہلی شخصیت جو جنت میں داخل ہوگی وہ بی بی فاطمہ. بی بی کے لیے جنت کے دروازوں کو کھولا جائے گا. بی بی پلٹ کر کہیں گی احببت ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم, چاہتی ہوں آج کے دن میری قدر و منزلت واضح ہو جائے. آج کے دن میری قدر و منزلت واضح ہو جائے. اب پروردگار کہے گا من احبکم, جو آپ سے محبت رکھتا ہے, خذوا یدہ فادخلوہ الجنہ, اس کے ہاتھوں کو تھامیے اور جنت میں داخل کر دیجئے. 5ویں امام کہتے ہیں بی بی میدان محشر میں آئیں گی اور بی بی اپنے چاہنے والوں کو, محب کا لفظ ہے یہاں پر چاہنے والوں کا, اپنے چاہنے والوں کو ایسے اٹھا دیں گی جیسے پرندہ خراب دانوں میں سے صاف دانوں کو اٹھا لیا کرتا ہے. اور اب بیوی لے کر چلے جائیں گے.
وہ محب پیچھے پیچھے ہوں گے جن کے دل میں سیدہ کی محبت ہوگی. اللہ کہے گا اب جاؤ داخل ہو جاؤ جنت میں. پانچ امام کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے احببت یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آج کے دن ہماری قدر و منزلت واضح ہو جائے. سیدہ کی محبت کوئی معمولی تھوڑی تھی. محمد کی محبت بہت لوگوں نے رکھی، علی کی محبت بہت لوگوں نے، فاطمہ کی محبت بڑی جداگانہ محبت ہے. وہ محبت کوئی عام محبت تھوڑی تھی. تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محبت جو ہم نے رکھی یہ بھی ہماری قدر و منزلت واضح ہو. اب پانچ امام کہتے ہیں کہ اللہ ان سے یہ کہے گا من احبکم لحب فاطمہ، اگر کوئی تم سے محبت اس لیے کرتا تھا کہ تم سیدہ سے محبت کرتے تھے، ومن کساکم لحب فاطمہ، یا اگر کسی نے تم کو لباس پہنایا اس لیے کہ تم فاطمہ سے محبت کرتے تھے. اور عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم قربان جاؤں میں مولا کے اس جملے پر، ومن رد عنکم غیبۃ لحب فاطمہ، اور اگر کوئی تم سے غیبت کو اس لیے روک دیتا تھا کہ ارے اس کے دل میں تو سیدہ کی محبت ہے، خذوا یدہ فادخلوا الجنہ، ہاتھ تھامو جنت میں لے جاؤ. یہ ہے فاطمہ کی محبت جو اس طرح سے لے جائے گی. فاطمہ کا تب بچانے والی جہنم کی آگ سے بچانے جائے. بس اگر اس سے زیادہ رائز آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنے، آپ نے بہت سنا. وہ جو خاتون جنت ہے، جو شہزادی ہے، جن کے لیے میدان محشر ہے، ان پر ایسے ظلم ڈھائے گئے کہ بی بی دیکھیں لفظ، بی بی معصوم عالم ہے، بی بی مبالغہ آرائی نہیں کر سکتی. بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ صبت علیہ مصائب، وہ مصائب ڈھالے گئے، لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی، مجھ پر وہ مصائب ڈھائے گئے اگر روشن دن پر ڈھائے جاتے رات کی تاریکی میں بدل جاتے، سیاہ تاریک میں بدل جاتے. بزرگ گرامی، بی بی آپ نے کبھی کسی 18 سال کی ایسی ضعیفہ کو دیکھا ہے جس کا ایک ہاتھ کمر پر ہو اور ایک ہاتھ عصا پر ہو اور جس کے بالوں میں سفیدی اتر آئی ہو؟ حضرت گرامی جانتے ہیں بی بی وصال رسالت پر 2 مرتبہ مسکرائی ہے. 2 مرتبہ، کل 2 مرتبہ. زندگی میں تو مختصر 3-4 مرتبہ، لیکن 2 مرتبہ مسکرائی ہے. کب سنیں گے؟ ایک مرتبہ بی بی بیٹھی ہوئی تھی، تشریف فرما تھی، اور رسول اللہ کا سر بی بی کی گود میں تھا. پیر کا دن تھا. رسول نے کہا تھا اے فاطمہ میں اب کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں، تکلیف بہت بڑھ گئی ہے. دیکھو کوئی دروازے پر آئے نا تو اس کو کہنا اللہ کا رسول آرام کر رہا. ایسے میں دق الباب ہوا. بی بی نے کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں رسول سے ملنا چاہتا ہوں. بی بی نے کہا کہ تم ذرا انتظار کرو، ابھی رسول اللہ آرام کر رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد پھر دق الباب ہوا. بی بی نے یہی جواب دیا. تیسری مرتبہ ہوا نا، بی بی کی آنکھ سے آنسو گرا چہرے رسالت پر. رسول کی آنکھ کھلی. کہا فاطمہ کیا بات ہے، میری زندگی میں رو رہی ہے؟ کہا بابا دروازے پر بار بار کوئی آتا ہے، کہتا جاتا ہے مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے. میں کہتی ہوں رسول کی طبیعت ناساز ہے، پھر بعد میں ملاقات کر دینا. بی بی فاطمہ سے رسول اللہ کہتے ہیں اے فاطمہ دروازے پر ملک الموت ہے، یہ تیرے در کا شرف ہے کہ وہ بغیر اذن داخل نہیں ہو رہا. بی بی نے جیسے ہی سنا نا اچھا ملک الموت آ گیا، کہ بابا اب ملک الموت آ گیا، اب آپ مجھ سے رخصت ہو رہے ہیں. اب آپ رسول اللہ نے جملہ کہا اے فاطمہ غم نہ کیجئے گا، مسلمان زیادہ جینے نہیں دیں گے.
कुछ दिन बाद आप भी मेरे पास पहुंच जाएंगी। बीबी मुस्कुराई, बीबी मुस्कुराई। ये एक पहला मरहला। क्यों मुस्कुराई? हाँ, अल्लाह के रसूल से बहुत जल्द मुलाकात होगी। और अब दूसरा मुस्कुराना सुनेंगे आप। बीबी फातिमा का दिल फट जाएगा आपका। एक मर्तबा बीबी अब बहुत परेशान हाल थी। बीबी की तबीयत बड़ी नासाज थी, बीबी के जिस्म में ताकत नहीं थी। अस्मा बिन्त उमैस से कहने लगी, ऐ अस्मा, जब जनाजा उठता है ना तो अरब में दस्तूर है कि वो जनाजे को इस अंदाज से उठाते, खत्तो खान वाज़े होते हैं, मालूम हो जाता है औरत का जनाजा है या मर्द का जनाजा है। ये मालूम हो जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। अस्मा कहती है, बीबी गम न कीजिएगा, मेरे वतन में हबशा में हमारे यहाँ एक तरीका है ताबूत बनाने का। अगर ताबूत बना दिया जाए ना तो फिर मालूम नहीं होता कि अंदर किसका जनाजा है। अस्मा ने ताबूत बनाया, बीबी मुस्कुराई, कहने लगी, अस्मा अल्लाह तेरे पर्दे की हिफाजत करे। मैं कहूँगा, हाय मोहम्मद की बेटी, क्या वक्त आ गया, ये वक्त आ गया कि अब अपना ताबूत देखकर बीवी मुस्कुरा रही। अला वलअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू यौमल क़ियामह बारिक हमारे नसीब तौफीक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। दुनिया और आखिरत का खैर अता फरमा, दुनिया और आखिरत का शर से महफूज फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और मोहम्मद का एक मोमिन ने दुआ की दरख्वास्त की है कि उसे शहादत नसीब हो। परवरदिगार हम सबको शहादत की मौत नसीब फरमा, खात्मा बिल खैर अता फरमा, दुनिया और आखिरत का हर खैर अता फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, ज़हूर की बेहतरीन तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। मातम हुसैन।